لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. محترم سامعین اکرام، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اخلاص نیت. سامعین اکرام، ہم پر اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. بلا شک و شبہ یہ دولت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ سعادت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے دارین کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری عبادتوں میں، ہمارے اعمال میں اخلاص ہے نہیں، کیونکہ اخلاص بھی وہ شے ہے جس کے بنا پر اعمال قبولیت کا درجہ حاصل کرتے ہیں. اگر نیتوں میں خلوص نہ ہو تو کوئی عبادت، کوئی عمل عند اللہ مقبول نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اعمال کو نہیں دیکھتا، اعضاء و جوارح کی حرکتوں کو نہیں جانچتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ نیتوں کو پرکھتا اور جانچتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ رب العالمین کو ان قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، اس کو صرف تمہارے دلوں کی نیت پہنچتی ہے. سامعین اکرام، ہمارے اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا ثواب ہمارے نیتوں کے اعتبار سے ہی ملے گا. اگر ہماری نیتوں میں خلوص ہوگا تو ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ورنہ ہمارا وہی عمل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. عہد نبوی میں ایک شخص نے ایک عورت سے منگنی کر رکھی تھی. اس عورت نے یہ شرط لگائی کہ میں تم سے شادی ایک ہی صورت میں کر سکتی ہوں، وہ یہ ہے کہ تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ. چنانچہ اس شخص نے شادی کے خاطر ہجرت کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق علیہ. کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس کی نیت کسی دنیاوی چیز کو حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی ہوگی تو اس کی نیت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، یعنی اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد وہ شخص مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ عورت جس سے شادی کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی تھی اس کا نام ام قیس تھا. سامعین کرام، اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر عبادت، ہمارا ہر عمل صرف اللہ رب العالمین کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے ہو، کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو، اور اس میں ریاکاری اور دکھاوا بھی نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سمع الناس بعلمه سمع الله به اسامع خلقه وحقره وصغره. بیہقی کی روایت ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر اپنے اعمال لوگوں کو بتاتا پھرا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے عیوب لوگوں کو بتائے گا، اس کی ریاکاری کو ظاہر کرے گا، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کرے گا. سامعین کرام، ریاکاری اور دکھاوا بہت ہی بری چیز ہے اور اس کا انجام بہت ہی خوفناک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے سب سے پہلے 3 شخص لائے جائیں گے. نمبر 1 شہید، دوسرا عالم، تیسرا مالدار. سب سے پہلے اللہ رب العالمین شہید کو اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا میں نے تم کو یہ نعمت عطا کی، تم نے میرا کیا حق
حق ادا کیا. شہید کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے باری تعالیٰ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ رب العالمین فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا تاکہ تو بہادر کہلائے. دنیا میں تیری تمنا پوری ہو چکی، لوگوں نے تجھے خوب بہادر کہا، یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس ریاکار شہید کو بھوکے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. فرشتے فوراً حکم کی تعمیل کریں گے. اس کے بعد دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم دین ہوگا، جس نے خود بھی علم دین سیکھا ہوگا، دوسروں کو سکھلایا ہوگا، جس نے خود بھی قرآن پڑھا ہوگا، دوسروں کو پڑھایا ہوگا. اللہ رب العالمین اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. اللہ رب العالمین فرمائے گا فما عملت فیہا، میں نے تم کو یہ نعمتیں دی، تم نے میرا کیا حق ادا کیا. وہ کہے گا تعلمت العلم وعلمته وقرأت فیک القرآن، اے باری تعالیٰ میں نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور تیرے واسطے قرآن پڑھا. اللہ رب العالمین فرمائے گا کذبت ولکنک قاتلت لیقال جریء فقد قیل، تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ تجھے قرآن قاری کہیں، تو نے حفظ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے حافظ کہیں، تو مدرس اس لیے بنا تھا تاکہ لوگ تجھے مدرس کہیں. دنیا میں تیری تمنا پوری ہو چکی، لوگوں نے تجھے خوب عالم، حافظ، قاری، مدرس کہا، یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس ریاکار عالم کو بھوکے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اس کو بھی بھوکے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کے بعد تیسرا شخص لایا جائے گا جو مالدار ہوگا، جسے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہر قسم کی آسائشیں اور راحتیں عطا کی ہوں گی. اللہ رب العالمین اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا. اللہ رب العالمین اس کو فرمائے گا فما عملت فیہا، میں نے تم کو یہ نعمتیں عطا کی، تم نے میرا کیا حق ادا کیا. وہ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت لک فیہا، اے رب العالمین میں نے تیری راہ میں جہاں تجھے مال خرچ کرنا پسند بھی نہیں تھا، میں نے وہاں تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے وہاں وہ مال خرچ کیا. اللہ رب العالمین فرمائے گا کذبت ولکنک قاتلت لیقال هو جواد فقد قیل، تو جھوٹا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تجھے فلاں بڑا سخی کہیں. دنیا میں تیری تمنا پوری ہو چکی، لوگوں نے تجھے خوب سخی کہا، یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیا گا، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس ریاکار مالدار کو بھوکے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو. فرشتے فوراً حکم کی تعمیل کریں گے. سامعین کرام، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. ذرا سوچئے کیسے رونگٹے کھڑی کر دینے والی حدیث ہے، کتنی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا. اللہ اکبر، ریاکاری اور دکھاوا بہت ہی بری چیز ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری اور دکھاوا سے بچائے اور ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.